مشرکین مکہ کا ایک بہت بڑا اعتراض اور دلیل یہ تھی کہ قیامت کا دن اس لیے بھی قائم نہیں ہوگا کہ ہم بہت سارے جرائم اور گناہ کرتے ہیں لیکن ہمیں فوراً سزا نہیں ملتی، اور یہ بھی وہ کہا کرتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا اتنا ہی برگزیدہ ہے تو پھر اللہ نے اس کو مال و دولت اور بیٹے کیوں نہیں عطا کیے۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ کسی ملک کے اندر ایک آدمی سینکڑوں لوگوں کی جان لے لیتا ہے، وہ ٹرین کی پٹری اکھاڑ دیتا ہے جس کے نتیجے میں ٹرین الٹتی ہے اور کئی سینکڑوں جانیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ حکومت مجرم کو گرفتار بھی کر لیتی، اب گرفتار کر کے اسے زیادہ سے زیادہ کتنی سزا دے دیں گے؟ بالآخر مار دیں گے۔ ایک آدمی کے بدلے میں ہی مارا جائے گا۔ جو باقی لوگ ہیں، یوں کہنے کہ 100 لوگ مر گئے، باقی 99 کا حساب کون کرے گا؟ مشرکین مکہ اس بات کو دلیل بنایا تو کرتے تھے کہ جی ہم بڑا بڑا جرم کرتے ہیں لیکن ہمارے اوپر کوئی عذاب نہیں آتا، ہمیں کوئی گناہ نہیں ملتا اور اللہ ہمیں پوچھتا نہیں ہے۔ تم اتنی نیکیاں کرتے ہو لیکن پھر بھی تمہارے گھر کے اندر کوئی کھانے پینے کی چیز نظر نہیں آتی، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں نیک اور بد برابر نہیں ہے، یہ تو اصولی بات ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں سایہ اور دھوپ یہ برابر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نیک آدمی اور برا آدمی یہ برابر نہیں ہے۔ اگر کسی ملک کے اندر ایک شریف آدمی رہتا ہے اور دوسرا چور ہے، ڈکیت ہے، کیا دونوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ اور اگر حکمران کے پاس ایسا معاملہ لایا جائے، وہ سبھی کو ایک ترازو کے پلڑے میں رکھ رہا ہو، وہ امیر آدمی کو بھی 100 روپیہ انعام دے رہا ہے، وہ چور کو بھی 100 روپیہ دیتا ہے اور ڈاکو کو بھی وہ 100 روپیہ دیتا ہے، کہتا ہے میں انصاف کر رہا ہوں، میں سب کو برابر رکھ رہا ہوں، میں سب کو برابر رکھ رہا ہوں، جسے ہم کہتے ہیں مساوات۔ ہم کہتے ہیں اسلام جو ہے وہ مساوات کا درس دیتا ہے، یہ درست جملہ نہیں ہے۔ اسلام عدل کا درس دیتا ہے، اسلام مساوات کا درس نہیں دیتا، اسلام عدل کا درس دیتا ہے۔ چور کو چوری کی سزا ملے یہ عدل ہے، اور ایماندار کو اس کے ایمان کا فائدہ ملے یہ عدل ہے۔ اب ایک حکمران اگر ایسا کرتا ہے تو ہم دو باتیں کہہ سکتے ہیں، یا تو یہ حکمران بڑا بے بس ہے یا عقل سے کورا ہے، اور کوئی بات نہیں۔ اور یہ دونوں باتیں نعوذ باللہ 100 مرتبہ ہم اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نہ تو بے بس ہے اور نہ ہی اللہ رب العالمین کی حکمت میں کوئی نقص ہے۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین سب سے بڑھ کر قدرتوں والا، طاقتوں والا، حکمتوں والا ہے۔ اب جب اس کی حکمت لازوال ہے، بے مثال ہے، اس کے فیصلے لاجواب ہیں، تو پھر لازم یہ بنتا ہے کہ اس دارالعمل میں جو کوئی جس طرح کی کھیتی بو کر آیا ہے، کل قیامت کے دن میرا مالک اس کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ عطا کرے گا۔ اور یہ قیامت کی بہت بڑی دلیل ہے، ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے، اور وہ حقیقت کیا ہے؟ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض۔ زمین میں ایک وہ بندہ ہے جو فساد کرتا ہے، امن کا ستیہ ناش کرتا ہے، بیڑا غرق کر دیتا ہے، لوگوں کی عزتوں کو پامال کرتا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو نیک کام کرتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے، اخلاقیات کا درس دیتا ہے، خود ایک اعلیٰ کردار کا پیکر ہے۔ کیا ہم ان دونوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیں گے؟ ہرگز نہیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ کسی عقل مند انسان کے سامنے آپ بات کریں، میرا بھائی یہ کام تو ہم اپنی اولاد میں آپ سب کرتے ہیں، کیسے؟ اللہ رب العالمین نے اولاد دی ہے، بڑا بیٹا آ کر کہتا ہے ابا جی مجھے 50 روپے چاہیے، آپ اس کو 50 روپے دے دیتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے۔ چھوٹا بیٹا آ کر کہتا ہے کہ ابا جی مجھے بھی 50 چاہیے، آپ اس کو 50 نہیں دیتے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں تمہاری اتنی ضرورت ہی نہیں ہے، تمہیں 20 کی ضرورت ہے، تم 20 لو۔
میرا بھائی آپ نے برابری نہیں کی، اس کا مطلب ہے آپ نے ناانصافی کر دی؟ ہرگز نہیں. اسی کو عدل کہا جاتا ہے. اس کو عدل کہا جاتا ہے کہ جس کی جتنی ضرورت ہے اس کو پورا کر دیجئے، یہ آپ کا عدل ہے. اور اس کے بعد آپ کسی کا حق ماریں تو پھر انسان گنہگار ہوتا ہے، اور پھر وہ عدل نہیں کر رہا، وہ ناانصافی کر رہا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین کا حکم ہے کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. ایمان والو اللہ رب العالمین کے لیے کھڑے ہو جاؤ، مضبوط ہو کر کھڑے ہونا، انصاف کے ساتھ کھڑے ہونا، اگرچہ تمہیں اپنی ذات کے خلاف ہی کوئی فیصلہ کیوں نہیں لینا پڑتا. ام نجعل المتقین کالفجار، یا ہم ایسا کریں گے کہ جو متقی لوگ ہیں جنہوں نے گناہ کیا ہی نہیں، ہم ان کو بھی اور ان بدکاروں کو بھی جنہوں نے دنیا میں اپنے منہ کالے کیے، گندے کرتوت والے، ہم ان کو بھی ایک ہی جگہ پر کر دیں گے؟ ایسا ممکن نہیں. بلکہ سورۃ القلم میں تو اللہ فرماتے ہیں ما لکم کیف تحکمون، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسی باتیں اپنے منہوں سے نکالتے ہو کہ اللہ کے ہاں سب برابر ہوں گے. انسان ہونے کے اعتبار سے میرا بھائی اللہ کے پاس سبھی برابر ہیں. انسان ہونے کے اعتبار سے اللہ کے ہاں سبھی برابر ہیں، کسی کو کسی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں. ہاں اگر کسی بندے کے پاس تقوی موجود ہے، ایمان موجود ہے، دین موجود ہے، وہ اللہ کے ہاں اونچے درجے والا ہے، اور جو ان چیزوں سے محروم ہے وہ دنیا کا بد نصیب انسان ہے. یہ ایک حقیقت ہے. دوسری حقیقت جو اس رکوع میں اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہے، پہلی حقیقت ہم کل پڑھ چکے. تیسری حقیقت جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک. ہم نے آپ کو ایک مبارک کتاب عطا کی ہے. یہ کتاب مبین، واضح آیات والی، جس کے احکامات روزے روشن کی طرح عیاں ہیں، کسی سے بھی ڈھکے چھپے نہیں، بے لاگ باتیں کرتی ہے. اور اس کی تعلیمات ایسی تعلیمات ہے کہ نہ صرف اپنوں کو بلکہ بیگانوں کو بھی ہدایت دے جاتی ہیں. کتاب انزلناہ الیک مبارک. برکت کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کی زیادتی ہونا؟ ہرگز نہیں. برکت یہ ہوتی ہے کہ کسی جو کہہ لے کہ زمین میں ایک قوت موجود ہے کہ یہ غلہ اگاتی ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ غلہ اگاتی ہے. اللہ رب العالمین آسمان سے وہ پانی نازل کرتے ہیں جو اس پر برستا ہے تو اس میں سے پھل نکلتا ہے، کھیتیاں نکلتی ہیں. اللہ اس پانی کو کہتے ہیں کہ وہ مبارک پانی ہے. جیسے انگلش میں آپ کہتے ہیں پوٹینشل، کسی چیز کے اندر سے اس کی صلاحیت کو باہر نکالنا، اور جو بندہ اس کو نکالے. مثلا ایک بندہ نماز نہیں ادا کرتا، آپ اسے نماز ادا کرنے کی دعوت دیتے ہیں، تو میرا بھائی آپ اس کے لیے مبارک ثابت ہوئے. کتاب انزلناہ الیک مبارک، ہم نے آپ کو ایسی کتاب عطا کی ہے کہ جو اس کی برکت حاصل کرنے کے لیے اس کو تھامتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو برکتیں عطا کر دیتے ہیں. لیدبروا آیاتہ، تاکہ وہ اس کی آیات کے اوپر غور کریں. واضح سی بات ہے کہ جب اللہ نے یہ کہا کہ ہم نیک لوگوں کو اور بدکاروں کو ایک پلڑے میں نہیں رکھیں گے، تو اللہ ہمیں بتا دے کہ تیرے ہاں کامیابی کا معیار کیا ہے، ہم اس گروہ سے کیسے الگ ہوں. تو اللہ رب العالمین نے تیسری حقیقت ہمیں بتائی کہ اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی ڈھالو گے تو گندوں کی جماعت سے نکل کر صالحین کی جماعت میں شامل ہو جاؤ گے. لیدبروا آیاتہ، تدبر کا معنی کیا ہوتا ہے جس کا اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر کیا؟ تدبر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کا مطالعہ کرے تو اپنی توجہ، اپنا ذہن، اپنی سوچ اور فکر اس چیز پر مرکوز رکھے، ادھر ادھر کی سوچیں نہ لے کر آئے. مثلا میں درس دے رہا ہوں تو میری توجہ اب اس آیت کے اوپر اور اس آیت کے اس لفظ لیدبروا پر ہے. میرے ذہن کے اندر جو کچھ چل رہا ہے، جملے بن رہے ہیں، الفاظ آ رہے ہیں، اس کو تدبر کہا جاتا ہے. پھر اس کا یہ کہ اس کو آپ کو سمجھانا. اللہ رب العالمین نے جو تدبر کی بات کی ہے، آپ آگے پڑھیں، آگے لکھا ہوا ہے وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ. ان کے معنی کیا ہیں؟ یہ تو لفظ ہم نے پڑھ لیے، ان کے معنی کیا ہیں ہمیں نہیں پتا. معنی اس کا کیا ہے ہمیں نہیں پتا. ہم کیا کریں گے؟ کسی استاد کے پاس جائیں گے اور اس کو کہیں گے کہ ہمیں اس کا معنی بتا دو.
وہ ہمیں اس کا معنی بتائے گا، پھر ہم اس کو سوچیں گے، اس کے بارے میں سمجھیں گے، اپنی زندگی میں اس کے بارے میں دیکھیں گے۔ یہ ہے تدبر۔ ہم ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ ہمیں دوا دیتا ہے کہ پیناڈول تم نے اتنی کھانی ہے، فلاں گولی تم نے اتنی کھانی ہے، فلاں تم نے اتنا سیرپ پینا ہے۔ ہم اس کو گھر میں لے کر آتے ہیں اور گھر لا کر ہم پڑھیں صبح کے وقت پیناڈول پیناڈول پیناڈول، دوپہر کے وقت پھر ہم پڑھیں پیناڈول پیناڈول پیناڈول، رات کے وقت ہم پھر پڑھ لیں، ٹھیک ہو جائیں گے؟ تلاوت ہم کر رہے ہیں نا اپنے نسخے کی، ہم اس کی تلاوت کر رہے ہیں، کیا ہم ٹھیک ہو جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ کیسے ٹھیک ہوں گے؟ بتائیں کیسے ٹھیک ہیں؟ کی کھان تو پرچہ ہی مانا، پرچہ کھانا ہوگا دوائی کھانے سے، وہ دوائی ہم خرید کر لائیں گے تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایسے ہی ہے نا، مثال ذرا عجیب سی ہے لیکن سمجھنے کے لیے انشاءاللہ اچھی ہوگی۔ ہم وہ دوائی کھائیں گے تو پھر ٹھیک ہوں گے۔ عرب سے ایک آپ کو لیٹر آتا ہے، اللہ کرے آئے، وہ آپ کو کہتے ہیں نہیں ہم نے آپ کو عمرے کے لیے بلایا، وہ عربی میں لکھ کر بھیجتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں آپ کیا کریں گے؟ اس کی تلاوت شروع کر دیں گے۔ آپ کسی کے پاس جائیں گے، یار اس کا ترجمہ کر کے بتاؤ کہ یہ وہ کیا کہتے ہیں۔ جب ترجمہ آپ کو پتہ لگے گا آپ کہیں گے اللہ اکبر، مجھے عمرے کے لیے بلایا گیا ہے، اور میرا بھائی وہ رب ذوالجلال جس نے مجھے اور آپ کو یہ کتاب دی ہے، ہم اس کو پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں اور کہیں میں پکا مسلمان ہو گیا ہوں، کیسے ممکن؟ MBBS کی کتابیں لا کر گھر میں رکھ لیں، اللہ نے آپ کو بڑا نوازا ہے، لا کر گھر میں رکھ لیں اور روز ان کو پکڑ کے یوں چومیں، دائیں بائیں اپنے رخسار اس کے اوپر لگائیں۔ وہ ڈاکٹر جو ہے وہ 15-20 سال لگا کر ڈاکٹر بنتا ہے، آپ 6-7 سال لگا لیں، چلیں کچھ نہ کچھ تو پتہ لگ جائے گا، نزلہ زکام کا ہی پتہ لگ جائے گا کون سی گولیاں کھانی ہیں، لگے گا پتہ؟ کبھی بھی نہیں لگے گا۔ تو میرا بھائی اس قرآن کو چوم کر چاٹ کر اس کے اوپر حلف دے کر اس کو تجارت کے معاملات میں گھسیٹ کر کیسے ہم دین کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، اور کون سا ہم تدبر کر رہے ہیں؟ اللہ نے تو کہا کہ برکت تب ملے گی جب اس پر تدبر کرو گے۔ تدبر ہم کہاں پر کر رہے ہیں؟ تدبر ہماری پوری توجہ مرکوز ہوتی ہے، ہم آنے کا حساب تجارت میں کر لیتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے اس کی، یہ مولویاں کا کام۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے ایسے معاملات سے۔ جو قرآن سے دور ہو جاتا ہے وہ بھی بڑا بد نصیب ہوتا ہے۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اس آیت کا ترجمہ اکثر اہل علم کیا کرتے ہیں تو عوام غصہ کر جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ کا معنی ہے کہ جو قرآن پر غور کرتا ہے نا وہی عقل مند ہے، باقی سارے جاہل۔ اور اللہ بھی یہی کہہ رہے ہیں تاکہ نصیحت پکڑے جو عقل والے لوگ ہیں۔ الباب جمع ہے لبن کی، کس کی جمع ہے؟ لبن کی جمع الباب آتی ہے عربی میں۔ اللہ فرماتے ہیں تاکہ وہ اس سے نصیحت پکڑے، جب تدبر کرے گا، غور کرے گا۔ میرا بھائی آپ کو کاروبار میں ایک جگہ پر نقصان ہوا، آپ کہتے ہیں کہ میں نے آئندہ یہ غلطی نہیں کرنی جس کی وجہ سے میرا نقصان ہو، اور اللہ رب العالمین نے پچھلی اقوام کی غلطیاں بتائی تو ہیں۔ عقل مند وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے تجربے سے سیکھتا ہے، عقل مند اس کو کہتے ہیں۔ ہم نے اللہ رب العالمین کے اس قرآن کے اندر ابھی پڑھ کے ہٹے ہیں کہ عادیوں کو ہم نے تباہ کیا، فرعون کو تباہ کیا، سمود والوں کو تباہ کیا، ہم نے سب کو تباہ کر کے رکھ دیا، ان کا جرم بھی رب نے بتا دیا۔ اب اس جرم کے بعد جب غور کرو، تدبر کرو، تو انسان کہتا ہے یار میں بھی وہی جرم کر رہا ہوں، تو میں نے وہ جرم نہیں کرنا۔ جب وہ نہیں کرنے کی بات کرتا ہے تو اسے نصیحت ملتی ہے، اور پھر قرآن اس کے لیے برکت کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ ہے قرآن کی برکت۔ وگرنہ آپ اس کو یاسینیں پڑھتے رہیں، کسی کے مرنے پہ اس کو پڑھا لیں، نیا گھر بنا کر پڑھا لیں، کوئی نئی دکان بنا کر پڑھا لیں، تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑی بہت برکت آ جائے، لیکن حقیقی برکت وہی ہوتی ہے جو صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے اسلام کی روشنیاں عطا کی، اور پھر اس روشنی عطا کرنے کے بعد جب انہوں نے قرآن کی برکت کو سمیٹا، صحیح معنوں میں اس کو سمجھا، تو پہلے پارے میں اللہ رب العالمین نے آیات نازل کی کہ اگر بعد میں آنے والے لوگ ایسا ایمان لائیں گے جیسے صحابہ ایمان لاتے ہیں تو پھر وہ ہدایت والے بنے گے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مشرکین مکہ